بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں نماز کے ارکان میں سے قیام اور تکبیر تحریمہ، ان دونوں کے حوالے سے جو ہم میں غفلت کی بنیاد پر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اس عزم اور جذبے کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ان کوتاہیوں کا ازالہ کریں گے۔ یہ کل کوتاہیاں قیام اور تکبیر تحریمہ کی ملا کر تقریباً 15 ہیں، جن کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، بعض لوگ نماز میں کمر زیادہ جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑا نیکی کا کام ہے اور اس کو تواضع اور انکساری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، کمر کو جھکا کر نہ کھڑے ہوں۔ نمبر 2، اکثر لوگ قیام میں گردن اور چہرہ زمین کی طرف جھکا کر پیٹ پر نگاہ رکھتے ہیں، اور یا گردن اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کی طرف نظر رکھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں بھی خلاف سنت ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، بعض لوگ نماز میں یا تو دونوں پاؤں ملا کر رکھتے ہیں اور یا بہت زیادہ پھیلا کر رکھتے ہیں، حالانکہ دونوں پاؤں کے درمیان میں 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی عذر ہے، کوئی آدمی زیادہ فاصلہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ جسیم ہے، موٹا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کو اجازت ہے، ورنہ یہ کہ نہ تو پاؤں ملے ہوئے ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ ان کا پھیلاؤ ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے پاؤں کو بجائے قبلہ رخ کرنے کے دائیں بائیں ٹیڑھے رخ پر رکھتے ہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ جو میں نے 4 بیان کیے ہیں کوتاہیاں، یہ قیام سے متعلق ہیں۔ اب میں آگے جو کچھ کوتاہیوں کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تکبیر تحریمہ سے متعلق ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ پوری طرح کانوں تک نہیں اٹھاتے، بس صرف سینے تک اٹھا کر ہلکا سا اشارہ کرتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، خلاف سنت ہے۔ ہمیں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا چاہیے، جیسے تفصیل عرض کی گئی۔ نمبر 2، تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانے میں آپ ہتھیلی قبلہ رخ رکھیں، مگر بعض لوگ بجائے اس کے کہ ہتھیلی کو قبلہ رخ رکھیں، وہ بند مٹھی کی طرح انگلیاں کو موڑ لیتے ہیں اور جب وہ بند کر لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، بعض حضرات ہتھیلی آسمان کی طرف یا کانوں پر رکھ لیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 4، بعض حضرات انگلیاں ملا کر رکھتے ہیں، حالانکہ تکبیر تحریمہ کے وقت انگلیاں درمیانی حالت میں رہنی چاہیے، نہ بالکل ملی ہوئی اور نہ بالکل کشادہ، بلکہ درمیانی حالت پر ان کو رکھا جائے۔ نمبر 5، بعض حضرات تکبیر تحریمہ میں جلدی کرتے ہیں اور امام سے بھی پہلے ہی تکبیر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 6، بعض ائمہ کرام اللہ اکبر کو اتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں کہ مقتدی اپنی تکبیر پہلے ہی کہہ کر فارغ ہو جاتا ہے اور امام صاحب کی اللہ اکبر ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہوتی، تو مقتدی کو چاہیے کہ امام کی اللہ اکبر ختم ہونے کی انتظار کرے، اور امام کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مقتدی مجھ سے پہلے ہی تکبیر کہہ کر فارغ ہو جائے۔ نمبر 7، بعض مقتدی نیت کے الفاظ دیر تک دہراتے رہتے ہیں اور امام قرات شروع کر دیتا ہے، اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 8، اکثر لوگ ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھا کر پھر نیچے گرا دیتے ہیں، پھر باندھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تکبیر کے لیے جب ہاتھوں کو اٹھائیں تو نیچے چھوڑے بغیر ہاتھ سیدھے باندھ لیں۔ نمبر 9، اکثر حضرات کو دیکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر لٹکا کے رکھتے ہیں اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت پر دائیں ہتھیلی کو رکھتے ہیں،
حالانکہ یہ بات بھی خلاف سنت ہے۔ اس سلسلے میں اصل طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنائیں اور بائیں کلائی کو پکڑیں اور بیچ کی 3 انگلیاں کلائی کے اوپر رکھی جائیں تو انشاءاللہ احسن انداز سے آپ ہاتھوں کو باندھ سکیں گے۔ نمبر 10، بعض حضرات اللہ اکبر کے الف کو اتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر، جس سے معنی بگڑ جاتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، ایسا نہ کیا جائے، اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ نمبر 11، بعض حضرات اللہ اکبر میں با کو کھینچتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہ اکبار، تو یہ با کو بھی کھینچ کر پڑھنا غلط ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ 4 کوتاہیاں قیام کی اور 11 کوتاہیاں تکبیر تحریمہ کی میں نے عرض کی، کل ملا کر یہ ہو گئی 15۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق احسن طریقے سے نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔